امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی مشکلات پر تشویش بڑھ رہی ہے. اس وائرس کو اب عالمی وبا قرار دے دیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے مشکل معاشی دور آنے والا ہے. جس رفتار سے معاشی ترقی کی امید کی جا رہی تھی اب شاید ویسی نہیں ہوگی. ٹریول انڈسٹری پہلے ہی سے متاثر ہے کیونکہ تفریحی بحری جہازوں یعنی کروز شپس میں کرونا وائرس پھیلنے اور بڑے پیمانے پر فضائی سفر کی منسوخی سے شدید نقصانات ہو رہے ہیں. عوامی اجتماعات، کانفرنسز، میوزک فیسٹیولز اور کھیلوں کے مقابلے ملتوی یا منسوخ کیے جا رہے ہیں اور ریسٹورینٹس اور سینما گھر بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. گاڑیوں کے پارٹس بنانے والے چین کے کارخانوں کی جزوی بندشیں ان خدشات کو جنم دے رہی ہیں کہ امریکہ کے کار بنانے والے اداروں کو پیداوار میں کمی کرنا پڑے گی. اسٹاک مارکیٹس میں اسی خوف سے شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے جس سے حصص اور تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. صدر ٹرمپ کرونا وائرس سے امریکیوں کی صحت اور مالی معاملات کو لاحق خطرات کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دے رہے. صدر نے متاثرہ صنعتوں اور کارکنوں کے لیے عارضی طور پر ٹیکس کٹوتی کا مشورہ دیا ہے. وائٹ ہاؤس اس تجویز پر بھی غور کر رہا ہے کہ ملازمین کو تنخواہ سمیت چھٹی دے دی جائے، لیکن ابھی اس کا طریقہ کار واضح نہیں ہے. عام طور پر کاروباری دنیا میں یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کاروباری افراد بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اسے پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صحت کے بحران سے دوچار ہیں. ان نئے اخراجات کی کانگریس سے منظوری کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی کی تعاون کی ضرورت ہوگی، جو طبی معائنے اور دیکھ بھال، توسیع شدہ بے روزگاری انشورنس اور سوشل سیفٹی نیٹ کے پروگراموں کے لیے اضافی فنڈز چاہتے ہیں. اس سے کم مدت میں وفاقی بجٹ کے خسارے میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر اس کا مقصد امریکی عوام کا تحفظ اور معاشی اعتماد کی بحالی کو آگے بڑھانا ہے تو پھر یہ اہم ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کرنے اور وبا ختم ہونے کے بعد ان کی جلد معاشی بحالی کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے. برائن پیڈن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ.